खुदावंद यस्सु के बाबरकत और पुरजलाली नाम में मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, आप सबकी सलामती हो। और मैं आपका भाई पास्टर तारिक लाल आज सुबह खुदा के कलाम मुकद्दस को लिए हुए आपके दरमियान हाजिर हूँ और क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से हर रोज़ ये कलाम आप तक पहुँचाया जाता है। और पिछले दिनों हमने एक सीरीज़ पर गौर किया कि अंजाम आगाज़ से बेहतर है, यानी कि अंजाम बेहतर होना चाहिए। सो आज एक सीरीज़ को मैं जो आपके दरमियान शुरू करने लगा हूँ, ये है योर ओन डिसीजन, आपका अपना ज़ाती फ़ैसला, जिसमें आपका फ़ैसला है कि आप दाएं जाना चाहते हैं या बाएं जाना चाहते हैं। आप किसी की बड़े की बात को मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते, आप खुदा के कलाम पर अमल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। योर ओन चॉइस, योर ओन डिसीजन। हम इस पे चंद एक रोज़ बात करेंगे। और बच्चों याद रखो, फैसले जो हम करते हैं, बाज़ कुछ तलख फैसले होते हैं जो एकदम से नहीं होते, और उसके पीछे एक वक्त होता है, एक सिचुएशन होती है, एक बहुत लंबी कहानी होती है। जैसे इज़्दिवाजी लाइफ है, बिजनेस है, मिल के किसी के साथ एक जगह पे रहना है, आस पड़ोस की लाइफ है, एक माशरे के अंदर कलीसी तौर पर आप एक चर्च से निकलकर किसी दूसरे चर्च को ज्वाइन करते हैं। उसके पीछे कई बार कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जिनको लोग नहीं जानते, आप जानते हैं। अलग होते हैं, उसको लोग नहीं जानते लेकिन आप जानते हैं। बाज़ बीवी अपने शौहर से उकताई होती है, और इसी तरह बाज़ शौहर का ये हाल होता है। कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स से तंग हैं, उनके रवैये, उनकी इज़्दिवाजी लाइफ के अंदर ख़राबियाँ, और वो उनको फेस करते करते समझाते समझाते बाज़ बच्चे थक जाते हैं। ये मैं अपने माशरे की बात कर रहा हूँ, ये हमारे माशरे के अंदर होता है। सो मेरे अजीज़ों, बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर फ़ैसले करें, ऐसे फ़ैसले जिनका अमल, रद्द अमल आपको अच्छा मिले। समसून की लाइफ पे गौर करें कि उसका अंजाम क्या हुआ, क्योंकि उसका फ़ैसला गलत था। जो पिछले दिनों एक सीरीज़ आपके दरमियान रही कि अंजाम आगाज़ से बेहतर है। समसून का आगाज़ कैसा खूबसूरत, कैसी दुआओं से एक माँ ने एक बच्चे को लिया, खुदा के साथ वक्त गुजारे, ये खुदा की राहों पर चले, राजदारी के अंदर रहे। लेकिन वो जब एक औरत ने उसकी शहज़ोरी का सत्यानाश करके रख दिया, खुदा का जो भेद उसकी ज़िंदगी के अंदर था, उसको उसने उससे निगलवा लिया, उसके अंदर से डिस्क्लोज करवाया, और उसकी लाइफ के अंदर बर्बादी, अंजाम उसका देखे कैसा बुरा, एक तमाशा बनकर समसून रह गया। उसकी मौत कैसी बुरी, कैसे वो आ गया पिलर्स के नीचे, पूरा स्टेडियम वो अपने ऊपर गिराता है। सो बच्चों, बी केयरफुल, ऐसे फैसले करें जिनसे आप अपने घर को भी एक बेहतर और रूहानी ख़ानदान बनाएं। और मेरे प्यारों, आपकी निजात आपकी ज़िंदगियों में कायम रहे। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, आए खुदा के कलाम में से आज हम देखेंगे ज़बूर 119 और उसकी 59 आयत, यानी 59, जिसमें लिखा है, मैंने अपनी राहों पर गौर किया और तेरी शहादतों की तरफ अपने कदम मोड़े, यानी तेरे कलाम की तरफ, थ्रू योर वर्ड स्टेटस, तेरे कलाम की तरफ, तेरे स्क्रिप्चर की तरफ। खुदा, अब यहाँ पर अगर आप इसकी 58 वर्स को आप पढ़े तो लिखा है कि मैं पूरे दिल से तेरे करम का ख्वाहा हूँ, अपने कलाम के मुताबिक मुझ पर रहम कर। अब ये जो इसका फ़ैसला है, ये एक दुखों के अंदर इसका फ़ैसला है, और ये एक ऐसी कंडीशन हमें इस ज़बूर नवीस की यहाँ पर नज़र आती है कि उसने एक फ़ैसला किया। बास्कत बच्चों, मेरे प्यारों, आप एक सिचुएशन में से गुज़रते हैं, एक आजमाइश में से गुज़रते हैं, एक फैमिली प्रॉब्लम आपकी बनी होती है, और उस प्रॉब्लम के अंदर से गुज़रते 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 आप कई बार तो सर पकड़ लेते हैं कि इसका हल क्या है।
اس کا حل بچوں میرے پیاروں میرے بزرگوں بعض کا پنچایتیں نہیں ہوتی، کورٹ کچہریاں نہیں ہوتی، ان کے فیصلے ٹھیک فیصلے آپ کے اپنے فیصلے ان ساری مشکلات کا حل ہوتا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں اسپیشلی جو معاملہ ہے نا ہسبینڈ اینڈ وائف کا، کہ ان کو آؤ جی بیٹھے ان کو سمجھائیں میاں بیوی کو کہ یہ مل کر رہیں، نو، یہ بھول جائیں کہ میاں بیوی کا کوئی فیصلہ کر سکتے، اس کا فیصلہ کوئی نہیں آج تک کر سکا۔ جب تک یہ دونوں اپنا فیصلہ نہ کرے کوئی ان کا فیصلہ بہتری کی طرف نہیں لا سکتا۔ یہ میرا تجربہ ہے ان 29-30 سالوں کے اندر۔ اگر کوئی بیٹی کوئی بیٹا نوجوانی کے اندر اگر وہ بزرگوں کی بات مان لیتا ہے، کلیسیا کی بات مان لیتا ہے، اپنے پاسبان کی بات مان لیتا ہے، جی میں اب یہ غلطی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اب ہم نہیں کریں گے، تو میں کہتا ہوں آپ سے اچھا ہے ہی کوئی نہیں۔ ادروائز میاں بیوی ان کا جب تک یہ خود اپنا فیصلہ نہ کریں، اپنے ارادے بہتر نہ کریں، اپنی روشوں کو ٹھیک نہ کرے، کوئی ان کو سدھار نہیں سکتا۔ کیونکہ آپ آئیں گے، کلیسے کے بزرگ آئیں گے، تھانے کچہریوں کے اندر اس کے معاملات جائیں گے، لیکن پھر واپس انہوں دونوں نے ہی گھر کے اندر رہنا ہے۔ جب تک وہ دونوں اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے، زندگی کا سفر، وہ ڈگر جس پر وہ چل رہے ہیں، نیور اینڈ ایور، کبھی بھی وہ بہتر نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے چونکہ آج یہ جو ڈائیورس کی شرح یہ بڑھ رہی ہے، نہ صرف مشرقی ممالک کے اندر، مغربی ممالک کے اندر، بلکہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی، ایشیا کے اندر بھی، پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر بھی طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، نہ صرف غیر قوموں کے اندر، مسیحیوں کے اندر بھی۔ کیونکہ جیسا میں نے ایک سیریز آپ کے درمیان، آپ کو یاد ہوگا کچھ ماہ پہلے ایک سیریز آپ کے درمیان پیش کی تھی، سنائی تھی، کہ اخیر زمانے کی نشانیاں، اینڈ ٹائم اینڈ مینٹیلٹی آف ہیومن، انسانوں کی روشیں، انسانوں کے جذبات، اور وہ سب کچھ اب نظر آتا ہے فیملیز میں بھی، کلیسیا میں بھی، اور ایمانداروں میں بھی۔ نیم گرم جو ایماندار ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے نا۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ کے فیصلے، آپ کے اپنے ذاتی فیصلے، ان کا تعلق جو ہے وہ آپ کی برکت کے ساتھ ہے، آپ کی خوشحالی کے ساتھ ہے۔ آپ کے فیصلوں کا تعلق آپ کی صحت کے ساتھ ہے، آپ کے بلڈ پریشر کے ساتھ ہے۔ آپ کی اچھی ہیلتھ کے لیے آپ کے اچھے فیصلے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہر روز ہم فیصلے کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں فیملی کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، کوئی ارادہ کیا جاتا ہے، اور اس ارادے کو چند ایک لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کہ جی کیا فیصلہ کریں اس کا، آپ کیا کہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ میرے پیارو یاد رکھیں، آپ کا ذاتی فیصلہ، اس کا تعلق آپ کی برکت کے ساتھ بھی ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ بھی۔ جب میں بات کرتا ہوں نا برکت کی، زبور 133 کی وسیلہ سے، تو وہ ہمیشہ کی زندگی کا نام ہی برکت ہے۔ آمین۔ یہ جو بڑے گھر ہیں اچھے ملکوں کے اندر، آپ کا سیٹل ہونا ہے، آپ کے وسائل ہیں، آپ کی دولت ہے، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہے، یہ اجر ہے، خدا کے خوف اور اس کی فروتنی کا یہ اجر ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں برکت کی، تو اس کا تعلق میرے پیاروں سیکھ لو کہ ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ ہے۔ آمین۔ کیونکہ لکھا ہے وہیں پر خدا نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ کے فیصلے آپ کے بچوں کے تعلق سے، آپ کی فیملی کے تعلق سے اس طرح کے ہوں کہ آپ ایک بہتر، خوبصورت اور روحانی زندگی بسر کرے، خاندان کے اندر خوشی ہو، خاندان کے اندر سلامتی ہو، اور آپ کے فیصلے ان فیوچر آپ کے بچوں کے لیے برکت کو، ترقی کو، خوشحالی کو، عزت کو لے کر آئیں، رسپیکٹ کو خدا کی طرف سے معاشرے کے اندر اس کو لے کر آئیں۔
اس لیے میرے پیارو زبور نویس فیصلہ کرتا ہے کہ خدا میں نے اپنی روشوں پر غور کیا ہے، اور ان پہ جب غور کیا تو ایک چیز میں نے محسوس کی کہ میرے قدم، میری روشیں، میرا دن، میری رات، میرا وقت خدا تیرے کلام کے مطابق نہیں ہے، جس کی وجہ سے خدا میں پرابلمز کے اندر ہوں، مشکلات کے اندر ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے میرے پیارو، خدا سے دور آپ ایک کبھی بھی اطمینان والی اور پرفضل زندگی کبھی نہیں بسر کر سکتے جب تک خوف خدا آپ کی زندگی کے اندر نہ ہو۔ اس لیے میرے پیارو آپ کے فیصلوں کا تعلق جو ہے انتہائی اہم ہے کہ آپ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ آپ کا فیصلہ آپ کی ذہنی اطمینان کو سکون کا باعث ہے یا بربادی خاندان کے اندر ہے؟ کس طرح کا فیصلہ آپ کرتے ہیں؟ اس شخص نے، زبور نویس نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ خدا میں نے اپنی روشوں پر غور کر کے ایک یو ٹرن لیا ہے اور میں تیرے کلام کی طرف لوٹ آیا ہوں۔ میں دور تھا، تیرے کلام سے دور تھا، میں مشکلات میں تھا، میں پریشانیوں میں تھا، میں دکھوں میں تھا۔ خدا مجھے تیرے کلام کی ضرورت ہے، یہ تیرے کلام ہی نے میری رہنمائی کی ہے۔ اس لیے میرے پیارو، میری بیٹیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، آؤ اپنی زندگی کے فیصلے ان پر غور کریں، دیکھیں کہ آپ کو لوٹ کر آنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اتنی دور چلے جائیں کہ آپ ٹرن بھی لینا چاہیں تو وقت گزر چکا ہو۔ خداوند باہیں پھیلائے آپ کا انتظار کرتا ہے۔ سو میرے بچوں، آؤ اپنی روشوں پر غور کرو اور خداوند کی طرف قدم موڑ لو۔ اگر آپ اپنے اندر، اپنی روح کے اندر محسوس کرتے ہیں کہ مجھے خدا کے کلام کی طرف مڑنے کی ضرورت ہے، آج کا دن ہی نجات کا دن ہے۔ کل کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ آج جو ہے اسی کو غنیمت جانیں۔ یہ وقت جس میں آپ کلام سن رہے ہو میرے پیارو، اسی کو غنیمت جانو۔ توبہ کرو اور خدا کی طرف لوٹ آؤ، ایک اچھا فیصلہ کرو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔